إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد وقال الله جل شأنه في موضع آخر إن إبراهيم لأواه حليم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لأشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهم الله الحلم والعناء. محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے اپنے مبارک کلام میں اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری حدیثوں میں ہمیں بہت سارے ایسے اوصاف اور ایسے صفات اور ایسے اخلاق کریمانہ کی طرف متوجہ کیا ہے جو انسان کو اس کی دنیاوی اور اخروی زندگی کے لیے حد ضروری ہے. لہذا بہت سارے اوصاف اور صفات کا تذکرہ قرآن کریم میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں کیا گیا ہے، اور انہیں ہم اور آپ وقتاً فوقتاً سنتے ہیں. میرے بھائیوں، انہی دو اوصاف میں سے اور انہی دو صفات میں سے، انہی دو خوبیوں میں سے اور انہی دو عادات میں سے ایک وصف ہے اور ایک صفت ہے الحلم والعنات. حلم اور عنات یہ دو اوصاف ہیں جس کا ترجمہ اردو میں کیا جاتا ہے بردباری اور سنجیدگی. یہ ایک مسلمان کے لیے اور ایک مومن کے لیے ازحد ضروری ہے کہ اس کے اندر یہ وصف موجود ہونا چاہیے. حلم کہتے بردباری یعنی سمجھداری، عقل مندی، دانش مندی، اور عنات کہتے ہیں سنجیدگی، جو کہ جلد بازی کے اپوزٹ ہے. یعنی انسان کوئی معاملہ اس کے سامنے آئے، کوئی بات اس کے سامنے آئے تو وہ جذباتی ہونے کے بجائے اور فوری طور سے کوئی فیصلہ لینے کے بجائے
انسان بہت ہی سمجھداری سے اس کے سارے جوانب کو دیکھے اور ما لہ و ما علیہ پر غور کرے اور اس کے تعلق سے اچھی طریقے سے سوچ اور سمجھ لے اور پھر اطمینان کے ساتھ کوئی فیصلہ کرے. ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں کہ کوئی بات ہمارے سامنے آتی ہے تو ہمیں فوری طور سے اس کے تعلق سے جذباتی ہو جانا چاہیے اور ہمیں کوئی قدم بڑھانا چاہیے. ہمارا جو موضوع ہے میرے بھائیوں، جو اس وقت سلسلہ چل رہا ہے اپنے گھر کو پرسکون کیسے بنائیں، وہ ایک سلسلہ چل رہا ہے. آج کے جمعہ کے خطبے میں نے بردباری اور سنجیدگی کے وصف کے تعلق سے گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں اس کا دو مقصد ہے. ایک تو جو گھر کو پرسکون بنانے کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں بھی اس کی ضرورت ہے، اور دوسرے جو جن حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، چاہے وہ ملکی ہو یا عالمی ہو یا صوبائی ہو، ان حالات میں میرے بھائیوں ہر مسلمان کو اپنے اندر ان دو صفات کو لانا بہت ضروری ہے. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بردباری کی صفت کا، ایک تو حلیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے، حلیم اللہ تعالیٰ کے 99 ان پیارے ناموں میں سے ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بتایا ہے اور جن کے یاد کرنے کی بڑی فضیلت ہے. اور 3 مواقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں حلیم کا یہ لفظ بندوں کے لیے استعمال کیا ہے. چنانچہ قرآن کریم کی مبارک آیت میں ان ابراہیم لأواه حلیم، حلیم کا لفظ ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا. ابراہیم علیہ السلام بہت ہی بردبار تھے. اسی طریقے سے شعیب علیہ السلام کے بارے میں انک لانت الحلیم الرشید، اور اسی طریقے سے اسحاق علیہ السلام کے بارے میں فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو بہت ہی بردبار لڑکے کی بشارت دی. اسحاق علیہ السلام کے لڑکے یعقوب علیہ السلام ہیں، یعنی یعقوب علیہ السلام کی بشارت اللہ تعالیٰ نے اس صفت کے ساتھ دی کہ بہت بردبار ہے. اور یعقوب علیہ السلام کی بردباری اور یعقوب علیہ السلام کی دانش مندی اور یعقوب علیہ السلام کی عقل مندی اگر ہمیں دیکھنی ہو تو قرآن کریم میرے بھائیوں پڑھ لیں. تو میرے بھائیوں یہ 2 اوصاف ہیں جس کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشج عبد القیس کے لیے کہا تھا، اشج عبد القیس کے لیے کہا تھا. ایک وفد آیا تھا عبد القیس کا. دراصل وہاں کے لوگوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعوت پہنچی اور لوگوں نے اس کو قبول کیا. اور قبول کرنے کے بعد لوگوں نے ایک طے کیا کہ ہم لوگ ایک جماعت جائے، ایک وقت ہمارا جائے جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات کرے اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے کچھ مسائل بھی پوچھے، کچھ معاملات ہیں، کچھ مسائل ہیں، اس کے بارے میں گفتگو ہوگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی ہو جائے. چنانچہ ایک وقت آیا، اس میں اشج عبد القیس تھے. جب لوگ مدینہ پہنچے، بخاری وغیرہ کی اور تمام محدثین نے اس کو روایت کیا ہے، جب لوگ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے شوق میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات پہلی بار کر رہے لوگ. یہ وقت آیا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی، آپ سے کچھ سننا ہے، کچھ سیکھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے شوق میں بہت جلد بازی کے ساتھ لوگ آئے، اپنے سامانوں کو رکھا، سواریوں کو چھوڑا، نہ صحیح سے باندھا، نہ صحیح سے رکھا، نہ اس کے لیے کوئی اہتمام کیا. جلدی بھاگ کر کے آئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات کر لے اور آپ کا چہرے مبارک ہم دیکھ رہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ایسے کہ ہم کو شرف حاصل ہو جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس سارے لوگ آ گئے. ان میں سے ایک اشج تھے جنہوں نے وہ جلد بازی نہیں کی. انہوں نے بہت اطمینان کے ساتھ آئے، سواریوں کو باندھا، سامان کو اس کی جگہوں پر رکھا، ہر چیز کو مرتب کیا، اس کے بعد نہائے، اچھا کپڑا پہنا اور اطمینان کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ بہت ہی مطمئن ہو کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے. پہلے ہی قوم کے لوگ پہنچ چکے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات کے لیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا بھی کہ ایسا ابھی نہیں آئے ہوئے ہے، کہا وہ آ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تاخیر سے پہنچے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس تاخیر سے پہنچے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور ان کو بلایا اور آگے بٹھایا. آئے بعد میں مگر جگہ آگے ملی، جبکہ سارے لوگ اس لیے بھاگے کہ جلدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بیٹھے، ہم سامنے بیٹھے. اشج اطمینان سے سنجیدگی کے ساتھ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور اپنے پاس بٹھایا اور کہا اشج ان فیک لخصلتین،
اصل میں دیکھ رہا ہوں تمہاری قوم کو، تم کو بھی دیکھ رہا ہوں، تمہارے اندر جو عادت میں دیکھ رہا ہوں، ان صفت کو، ان عادتوں کو، ان اوصاف کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے۔ اور کون سا وصف ہے میرے بھائی؟ الحلم والانات، سنجیدگی اور بردباری۔ سنجیدگی اور بردباری، جو تم نے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے اور جو تم نے بردباری کا مظاہرہ کیا ہے، یہ جو اوصاف اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ آپ سوچئے کہ سارے لوگوں نے جلد بازی کس کے لیے کی تھی میرے بھائیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اس ملاقات میں بھی جلد بازی نہ کرنے کا درس دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشج کے انداز کی تعریف کی اور ان کے آنے کے انداز کو سراہا اور کہا یہ تمہارے اندر جو اوصاف ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے۔ لہذا ہر معاملے میں ایک مسلمان کو چاہیے، اور مسلمان سمجھدار ہوتا ہے، مسلمان عقل مند ہوتا ہے، مسلمان دانش مند ہوتا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے سارے معاملات میں میرے بھائی سمجھداری کا مظاہرہ کرے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے تو پوری دنیا کو بیوقوف کہا ہے میرے بھائیوں، ہم مسلمانوں کے لیے تو پوری دنیا کو پاگل کہا ہے۔ مسلمان ہی تو سمجھدار ہوتا ہے، مسلمان ہی تو عقل مند ہوتا ہے، مسلمان ہی تو دانش مند ہوتا ہے۔ گرچہ مسلمانوں کو دنیا والے بیوقوف سمجھتے ہیں، دنیا والے مسلمانوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں، مگر مسلمان ہی اصل ہوشیار ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وہاں پر سورہ جو ہے بقرہ میں کی ابتدائی آیات میں اللہ نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ جیسے اور لوگ ایمان لائے ویسے تم بھی ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ مومنوں سے ملتے ہو تو کہتے ہو ایمان لائے، کافروں کے پاس جاتے کہتے ہو ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ ایسے بہت سارے جو ہے کیا نام ہے ظاہری مسلمانوں کا معاملہ ہوتا ہے، حالانکہ مسلمان کبھی دوغلا نہیں ہو سکتا ہے، جو دوغلا ہوتا ہے وہ منافق ہوا کرتا ہے میرے بھائیوں۔ تو کہا گیا کہ تم اس طرح ایمان کیوں نہیں لاتے جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں؟ کہتے انؤمن کما آمن السفہاء، ارے بیوقوف ہے، پاگل ہے، ان کو کچھ عقل ہی نہیں ہے، ہم ان بیوقوفوں کی طرح تھوڑی مان لائیں گے، یہ نادان ہے، نہ سمجھ ہے، یہ پاگل ہے، ان کو کچھ سمجھ نہیں ہے۔ ایسے مسلمانوں کو پوری دنیا والے بیوقوف کہتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا کا سب سے ہوشیار، دنیا کا سب سے عقل مند، دنیا کا سب سے بڑا دانش مند، دنیا کا سب سے بڑا دانشور وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور کل مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ اصل دانش مندی یہ ہے میرے بھائیوں، دنیا تو کٹ جائے گی کیسے بھی، چاہے کھاؤ چاہے پیو چاہے رہو، کم پیسہ رہے زیادہ پیسہ رہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنو نئے کپڑے پہنو میرے بھائی، نمک روٹی کھاؤ یا اچھے جو ہے کیا نام ہے ڈش کھانے کھاؤ، دنیا تو کٹ ہی جائے گی اللہ کے بندے، دنیا تو ختم ہی ہونے والی ہے، آخرت نہیں ختم ہونے والی ہے۔ مسلمان اس چیز پر نظر رکھتا ہے، اتنا بڑا ہوشیار ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کہا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، اللہ کے نبی علیہ السلام یہ مسلمانوں کو پاگل کہنے والے یہ خود پاگل ہیں، یہ خود پاگل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کہا سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم۔ جب اللہ تعالیٰ نے قبلے کو بدل دیا، پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، پھر مدینہ ہجرت کرنے کے بعد 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فلنولینک قبلۃ ترضاها کی جو ہے تو حقیقت کا بھی ثابت کرتے ہوئے کہا فولی وجهک شطر المسجد الحرام، اب آپ کے چہرے کو خانہ کعبہ کی طرف کیجیے۔ یہودیوں نے اعتراض کیا، یہودیوں نے اعتراض کیا، اسلام پر اعتراض کرنے والا کیا ہوتا ہے اس کو بھی قرآن نے تو بتا دیا ہے کہ ایسے لوگ کو جو اسلام پر اعتراض کرے آپ کیا کہو۔ اس نے یہودیوں نے اعتراض کیا اچھا ابھی تک تمہاری نماز بیت المقدس کی طرف ہو جاتی تھی، اب تمہاری نماز بیت المقدس کی طرف نہیں ہوگی، اب خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا ضروری ہے۔ ان نمازوں کا کیا ہوگا جو نمازیں تم نے پڑھی ہے؟ تمہارے جو ساتھی مر گئے اس کی طرف نمازیں پڑھ کر کے ان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا جواب دیا، اور جواب دینے سے پہلے ان پر حکم لگایا سيقول السفهاء من الناس، پاگل لوگ، بیوقوف لوگ، ناسمجھ لوگ، نادان لوگ، کم عقل لوگ یہ کہیں گے ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، جس قبلے پر یہ تھے اس قبلے کو انہوں نے بدل کیوں دیا؟ بیوقوف میرے بھائیوں، پوری دنیا کو اللہ نے بیوقوف کہا ہے میرے بھائیوں۔
سارے لوگوں کو بیوقوف کہا ہے مسلمانوں کو چھوڑ کر کے. مسلمان ہوشیار ہوتا ہے, مسلمان سنجیدہ ہوتا ہے, مسلمان عقلمند ہوتا ہے. حالات آتے ہیں میرے بھائیوں, ملک کی باغ ڈور اور جو ہے صوبے اور ریاست کی باغ ڈور جو ہے کیا نام ہے لوگوں کے ہاتھوں میں دینا ہے. کس کو یہ صوبہ چلانے کے لیے دیا جائے؟ بہت سارے مواقع ہمارے سامنے ہماری زندگی میں آتے ہیں. ہمارے گھریلو مسائل ہوں, ہمارے گاؤں کے مسائل ہوں, ہمارے محلے کے مسائل ہوں, ہمارے ضلع کے مسائل ہوں. مسلمان اس میں نادانی کا مظاہرہ کرے, میرے بھائیوں یہ مسلمانوں سے نہیں ہو سکتا ہے, یہ کسی مسلمان سے نہیں ہو سکتا ہے. مسلمان بہت دور تک سوچتا ہے میرے بھائیوں, کہیں ایسا نہ ہم جذبات میں آ جائے, کہیں مسلم اور غیر مسلم کا معاملہ لے کر کے اور کہیں ہم نادانی کا ثبوت نہ دے. اللہ کے بندو, اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں جب ہجرت کرنا ہوا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے غیر مسلم کا انتخاب کیا, غیر مسلم کا انتخاب کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کرے گا اور مکہ سے مدینہ لے کر کے جائے گا. آپ نے اس حکمت اور مصلحت کو کبھی سمجھائے میرے بھائیوں؟ کیوں اللہ کے نبی علیہ السلام, کیا مکہ کے مسلمان کیا مدینہ کا راستہ جاننے والے نہیں تھے؟ کیا مسلمانوں میں ایک بھی ایسا کوئی نہیں تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ تک پہنچا سکتا تھا؟ مگر حکمت کا تقاضا یہ تھا, دانشمندی یہ تھی, دانشوری یہ تھی, سمجھداری یہ تھی کہ غیر مسلم کو رکھا جائے. غیر مسلم رہنمائی کرے گا, غیر مسلم کو غیر مسلم دیکھے گا تو وہ معاملے کو سمجھ نہیں پائے گا غیر مسلم ہے, اور وہ جو ہے کیا نام ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کرے گا. اللہ کے نبی نے اس کو اختیار کیا. دانشمندی اور دانشوری کا تقاضا یہ ہوتا ہے. حالات کیسے ہیں, ان حالات میں امت کی رہنمائی کیسے ہونی چاہیے, یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے میرے بھائیوں. کہیں ہم سوچ لیں گے اور کسی ایک پہلو کو لے لیں گے, کسی ایک چیز کو دیکھیں گے, ارے میرے بھائیوں وقت نہیں ہوتا ہے جمعہ کے خطبے میں دسیوں مثالیں دی جا سکتی ہیں ایک دم حرام اور ناجائز کاموں کو اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا ہے. ملکی اور قومی اور ملی مفاد کے تحت میرے بھائیوں, کہ ہمیں معلوم نہیں ہے اللہ کے بندو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود کہا, بڑی طرف تھی نبی علیہ السلام کو اور بڑی کسک تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کو, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل میں اس چیز کی جو ہے بہت وہ پایا کرتے تھے, جذبہ پایا کرتے تھے کہ خانہ کعبہ جس کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا اور اللہ کے حکم سے بنایا تھا, کتنا لمبا, کتنا چوڑا, کتنا بڑا, کیسا بنایا جائے گا, یہ سب اللہ کی جانب سے آیا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے اسی طریقے سے بنایا تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا. یہ کفار مکہ, یہ زمانے جاہلیت والے جب اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے تھے اور جب سیلاب آیا اور سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ ڈھہ گیا, گر گیا, اس کی دیواریں روشنہ ہو گئی, تو کہا مکہ والوں نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی عمارت کو نئے سرے سے تعمیر کرنا ہے. مگر ان کے پاس اتنے اخراجات نہیں تھے, ان کے پاس اتنے روپے نہیں تھے, اتنا مال فراہم نہیں ہوا. چنانچہ انہوں نے خانہ کعبہ کو جس کو کہہ لیجیے کہ 2/3 حصے پر یا 2/2 سے تھوڑا زیادہ حصے پر بنایا اور ایک حصہ چھوڑ دیا. بتائیے خانہ کعبہ کی شکل بدل دی جائے, بتائیے خانہ کعبہ کی شکل بدل دی جائے, یعنی کہاں خانہ کعبہ اور اس کو چھوڑ کر کے بنایا گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام چھوٹے تھے, چلو ٹھیک ہے, آپ نبی نہیں بنائے گئے تھے, نبی بنائے گئے, چلو مکہ میں مجبور تھے, مظلوم تھے میرے بھائیوں, چلو ہجرت کر کے مدینہ آئے, آپ کی حکومت قائم ہوئی, چلو ابھی بھی مکہ پر دوسروں کا قبضہ ہے, چلو 8 ہجری میں مکہ پر آپ فاتحانہ کون سے داخل ہوئے, خانہ کعبہ کی چابی آپ کے ہاتھ میں آ گئی. پھر نبی علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو اس کی بنیادوں پر کیوں نہیں بنایا؟ آپ نے اس کسک کا اظہار کیا ہے, آپ نے اپنی اس من کا اظہار کیا ہے. واللہ میرا دل کہتا ہے کہ خانہ کعبہ کو گرا دوں, واللہ میرا دل کہتا ہے کہ خانہ کعبہ کو گرا کر کے اس کو ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر بناؤں. لیکن معاملہ میرے سامنے یہ ہے کہ میری قوم کے لوگ ابھی نئے مسلمان ہوئے ہیں, نئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں, نئے مسلمان ہوئے ہیں. اگر آج ویسے تو کافروں نے ان کے دلوں میں بہت سے شکوک و شبہات بھرے ہوئے ہیں, لیکن اللہ کے کرم سے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. اگر آج خانہ کعبہ کو گراؤں گا, زمانے جاہلیت سے ہی ان کے دلوں میں خانہ کعبہ کی محبت بیٹھی ہوئی ہے, کہیں گے واقعی یہ اسلام دشمن ہے اور یہ کوئی آیا ہے ہم لوگ کو بیوقوف بنا رہا ہے, یہ اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا جو خانہ کعبہ گرائے گا. میرے بھائی, جس کو بولتے دانشمندی, اس کو بولتے بردباری. میرے بھائی, اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مسجد نبی میں ایک آدمی پیشاب کر رہا ہے, بردباری سمجھو میرے بھائی کسے کہا جاتا ہے.
بس یہ چیز غلط ہے، فوری طور سے آدمی جو ہے کیا نام ہے جذباتیت میں آ کر کے اور اس طریقے سے جو ہے کیا نام ہے کیا اس کے تقاضے ہیں اس کو ڈائریکٹ کر کے آدمی جو ہے کچھ بھی فیصلہ کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے مسجد نبی میں، جس مسجد نبی میں اگر ٹیکا ہوتا تھا تو اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اٹھایا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے، ایک گندگی پڑی ہوئی تھی جو ہے کیا نام ہے بلغم یا اس ٹائپ کی کوئی چیز وہاں پڑی ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک سے خورج کر کے اس کو صاف کیا۔ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مسجدوں کو صاف رکھا جائے، مسجدوں کو خوشبو سے معطر رکھا جائے، مسجدوں سے صاف ستھرا رکھا جائے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اور جب آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک دیہاتی آ کے پیشاب کرتا ہے مسجد نبی میں، سبحان اللہ، مسجد نبی جاؤ تو الحمدللہ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے سعودی حکومت کے ذمہ داران کو اللہ چمک رہی ہے۔ آدمی جو ہے اپنے گھر کو اتنا صاف نہیں رکھ سکتا ہے جتنا انہوں نے حرمین کو صاف رکھا ہے۔ اللہ ان کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے اور ان کو مزید توفیق عطا فرمائے۔ ایک چنگا پوری مسجد میں، اتنی بڑی مسجد، اتنی بڑی مسجد، لاکھوں مربع رقبہ پڑھائی اور موجود یہ حرمین، ایک تنکا آپ کہیں اٹھا کر کے دکھا دیجئے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درس کا نتیجہ ہے اور سنت کا نتیجہ ہے۔ ایک آدمی آتا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے پیشاب کرتا ہے، میں پیشاب گندگی میں سب سے بڑی گندگی، خباثت میں سب سے بڑی خباثت۔ ایک چھینٹا آپ کے کپڑے پر پڑ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، ایک چھینٹا آپ کے بدن پہ پڑ جائے تو بدن جو ہے دھلنا پڑے گا آپ کو۔ آدمی آ کے پیشاب کر رہا ہے، صحابہ کرام جذبہ کے تحت روکتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری دیکھو، مت روکو، بردباری کا تقاضا یہ ہے کہ مت روکو، اس کو پیشاب کرنے دو۔ اگر روکو گے ڈر کے مارے بھاگے گا، جہاں ایک جگہ مسجد گندی ہو رہی پوری مسجد گندی ہو جائے گی، پوری مسجد دیکھو۔ بردباری اس کو کہا جاتا ہے میرے بھائی، اس کو عقل مندی کہا جاتا ہے، اس کو سنجیدگی کہا جاتا ہے، اس کو سمجھداری کہا جاتا ہے۔ حرام اور ناجائز ہے مسجد پیشاب کرنا، اب اس آدمی کو مار ڈالو، اس کو جو ہے ڈانٹے پٹ کر ڈالو۔ صحابہ دوڑے، اللہ لا تظلمو، اس کو مت ڈانٹو، اس کو مت تم لوگ جھڑکو، اس کو پیشاب کرنے دو اس مسجد میں۔ اور جب پیشاب کر لیتا ہے تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں ایک بالٹی پانی لے آؤ، اپنے دست مبارک سے جا کر کے پانی بہاتے ہیں، پاک ہو جاتی ہے مسجد میں۔ بہت ساری ایسی مثالیں میرے بھائیوں آپ کے سامنے دی جا سکتی ہے۔ اللہ کے بندو، کہنے کا مطلب میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جیسے بھی حالات ہے میرے نوجوان دوستوں، میرے بزرگوں، تعلیمی میدان میں کام کرنے والوں، سیاسی میدان میں کام کرنے والوں، تجارتی میدان میں کام کرنے والوں، یاد رکھو علم اور انات کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا، اور یاد رکھنا جرم میں سب سے بڑا جرم یہ ہوتا ہے، شرک اور کفر کی طرح جرم ہوتا ہے اپنی قوم کے مفاد کو چند اپنے ذاتی مفاد کے لیے بیچ دینا۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، ہمیشہ اس چیز کو دھیان میں رکھنا۔ آج اگر کوئی شخص آ جائے اور آپ سے کہہ دے $1 ارب روپیہ آپ کو دیتا ہوں، $1 ارب وہ ہے کہ جس میں آپ کی کئی نسلیں کھائیں گی میرے بھائیوں۔ آپ اسلام کے خلاف ایک زبان بول دو، ایک لفظ بول دو، یا کوئی ایسی حرکت کرو جس سے اسلام اور مسلمانوں کی توہین ہو، میرے بھائیوں گردن رکھ دو اس کے سامنے۔ یہ میری گردن کاٹ دے یہ مجھے گوارا ہے، مگر اسلام کو اور مسلمانوں کو اور میری قوم کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو میری وجہ سے کوئی دھچکا پہنچے، میری وجہ سے کوئی نقصان پہنچے، ارے اگر یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے کہ میں مسلمانوں کو کسی مصیبت سے بچا لوں تو یہ تو میں کبھی نہیں کروں گا کہ میری وجہ سے مسلمان مصیبت میں آئے میرے بھائیوں، میری وجہ سے مسلمانوں کو جو ہے تکلیف میں جانا پڑے، میری وجہ سے مسلمانوں کے قومی مفاد کو ٹھیس پہنچے۔ میرے بھائیوں اگر اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو روزی دیتا ہے، ارے ایک نالی کا گندا کیڑا ہوتا ہے مسلمانوں، اللہ آپ سب لوگ کو عزت بخشے، اکرمکم اللہ، ایک نالی کا گندا کیڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزی کی ٹھیکہ لی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی روزی دے گا۔ ووٹ بیچ کر ہم پیسہ پائیں گے تو روزی کھائیں گے، ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں، شیطان نے ہمارے اندر اس پر ڈال دیا ہے۔ بہت بڑی امانت ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی مسئولیت ہے، یاد رکھنا قیامت کی گردن پھنس جائے گی ہماری اگر ہم نے اس ذمہ داری کو محسوس نہیں کیا۔ اور ایک ووٹ کا اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، ایک ووٹ ایک طرف رکھ دو، ایک حق رائے بھی ایک طرف رکھ دو، ایک ہماری رائے ایک طرف رکھ دو، پوری دنیا کی دولت ایک طرف رکھ دو، مسلمانوں برابر نہیں ہو سکتے، مسلمانوں نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم یہ گواہی دے رہے ہیں کہ اس ملک کے باغ ہم ان کو
کو دینا چاہتے ہیں، یہ اس کے لیے زیادہ مناسب ہے میرے بھائیوں، اس کے لیے پیسے سے نہیں بیچا جا سکتا ہے۔ اللہ کے بندو، حالات بہت خراب ہو رہے ہیں، بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، مگر یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے مسلمانوں، ہمیں بہت سمجھداری سے کام لینا پڑے گا، ہمیں ہوش مندی سے کام لینا پڑے گا۔ مسلمانوں کم سے کم دانشوروں سے تو رابطہ قائم کرو، مسلمانوں کم سے کم علماء سے تو رابطہ قائم کرو، کم سے کم اہل علم سے تو رابطہ قائم کرو، کم سے کم اللہ کے دین کے تقویٰ والوں سے رابطہ قائم کرو کہ ہمیں کس مسئلے میں کون سا قدم اٹھانا چاہیے، ہمیں کیسا فیصلہ کرنا چاہیے۔ مسلمانوں ہماری ذمہ داری بنتی ہے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس سے ہمیں سنجیدہ ہونا چاہیے، اور ہر معاملے میں اس کو علماء کرام سے رہنمائی حاصل کر کے ہمیں جو ہے کرام سارا کام کرنا چاہیے۔ آج ہمارے معاملات، اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں، آج بہت پروگرام ہو رہے ہیں، معذرت کے ساتھ بہت پروگرام ہو رہے ہیں، مسلمان مظلوم کیوں، مسلمان مظلوم کیوں، مسلمان مظلوم کیوں، لیکن میں اس سے اختلاف رکھتا ہوں، نہیں، مسلمانوں کو میں مظلوم نہیں مانتا۔ میرا سوال ہے مسلمان ظالم کیوں؟ مسلمان ظالم ہے، مظلوم نہیں ہے میرے بھائی، مسلمان ظالم ہے، مظلوم نہیں ہے۔ ارے مسلمانوں پر ظلم کیا ہے تو کسی انسان نے ظلم کیا ہوگا میرے بھائیوں، ہم اپنے آپ کو مظلوم کہتے ہیں، اور ہم نے جو ظلم کیا ہے اللہ پر ظلم کیا ہے، ہم نے جو ظلم کیا ہے رسول پر ظلم کیا ہے، ہم نے توحید کو بیچا ہے، ہم نے سنت کو بیچا ہے، ہم نے نمازوں کو اللہ معاف کرے اپنے پیروں تلے کچل کر کے رکھ دیا ہے، مسجد کے بغل میں بیٹھا رہتا ہے، یہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہلانے والا فجر سے پہلے نہ معلوم دنیا کی کون سی سرگرمیوں کے لیے چلے جاتا ہے، مگر مؤذن کی آواز حی علی الصلاۃ آتی ہے یہ وہ پھیر کر کے چلا جاتا ہے۔ کتنا بڑا ظالم مسلمان ہے، مظلوم ہے مسلمان ظالم ہے۔ اللہ کے بندو، حلال و حرام کی تمیز ہو، حقوق کی باتیں ہو، میرے بھائیوں دیگر واجبات اور فرائض ہو، ہم نے توحید کو نہیں چھوڑا، ہم نے سنت کو نہیں چھوڑا، ہم نے نماز کو نہیں چھوڑا، جس نماز سے اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ کو سکون ملتا تھا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مدد چاہیے تو نماز سے مدد طلب کرو۔ مسلمان کہتا ہے مسلمان مظلوم ہے، مدد کیسے آئے گی، کیسے آئے؟ اللہ کے بندے نماز پڑھ، اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ حلم اور انات، سنجیدگی، بردباری، سمجھداری اللہ تعالیٰ اس وقت کو پیدا کر دے، ہمیں ہر معاملے میں اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔ الحمد للہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم احفظ نساءهم، اللهم احفظ صبيانهم، اللهم احفظ بيوتهم وآلهم يا قوي يا عزيز۔ اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين، اللهم إنهم لا يجدونك بشيء في الأرض ولا في السماء فعليك بهم يا قوي يا عزيز۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، اهزم الأحزاب وزلزلهم يا قوي يا عزيز۔ اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وأفسدوا في الأرض بعد إصلاحها فعليك بهم يا رب العالمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على محمد وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين۔ أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله۔